کام پورا ملک کہتا ہے آپ لوگ ان کے لیے کریں، لیکن رہے بیکاری ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے پہلے قوم کے نمائندے ٹھیک رہیں گے۔ انڈیا میں سینیٹرز کے لیے پینشن ہے، پروونشل اسمبلی، ادھر کے ہر ممبر 4.5-5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، آپ کیا لیتے ہیں؟ 1,60,000۔ یہیں سینٹ میں ہمارے امپلائیز آپ سے زیادہ لیتے ہیں۔ اچھا اب میں ذرا آپ کو بتا دوں، سینٹ کے امپلائیز اور جو سینٹ کے ممبر ہیں ان کی تنخواہ چیئرمین صاحب نے بتا دی 1,60,000۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آج کچھ ڈاکومنٹس نکلوائے ہیں، تو سینٹ سیکریٹریٹ میں جو گریڈ 7 کا جو ملازم ہے اس کی تنخواہ 1,18,000 سے زیادہ ہے، گریڈ 11 کے ملازم کی تنخواہ 1,35,000 سے زیادہ ہے، گریڈ 16 کے ملازم کی 1,73,000، گریڈ 18 کی 1,98,000، گریڈ 20 کی 4,50,000، گریڈ 21 کی 5,93,000 اور گریڈ 22 کی 6,44,000۔ لیکن گریڈ 7 اور گریڈ 11 والے جو ہیں وہ بھی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو چیئرمین صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہمارے جو گریڈ 7 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اور سینیٹر کی تنخواہ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ مراعات بنائی ہیں۔ یہ جائز ہے؟ دیکھیں، یہ آنریری پوزیشنز ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ میں بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، میں وائس چیئرمین رہا ہوں بار کا، پاکستان بار کونسل کا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اصل بات ہوتی ہے یہ آنریری پوزیشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آنے جانے کا ایکسپینسز مل جاتا ہے، آپ کو رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، ٹو دس ایکسٹینٹ اٹ از اوکے۔ یہاں ایک مصیبت بدقسمتی یہ ہے، آپ جا کر دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ایک کینیڈا کا وزیر اعلیٰ جو ہے ایک صوبے کا، ان کی بیوی اس کے ہوٹل میں جا کر کے کام کر رہی ہوتی ہے، ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اگر کوئی ملنے بھی آیا نا تو 2 بندوں کے ساتھ اپنا بچے، اپنا سامان اپنا ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے بدقسمتی سے ایک برہمن کلاس بنا دی ہے، ایک شودر کلاس بنا دی ہے۔ ہم جو عوام ہیں ہم تو ہے شودر، جو عام آدمی ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، ہم تو روز کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزرتے ہیں، تو ہم سب لوگ جناب راستے میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بدقسمتی سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی ہے اور اس کے سامنے سپریم کورٹ ہے اور سامنے ہی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے۔ جس وقت ہم آ رہے ہوتے ہیں جناب، اس وقت عدالت میں پہنچنا ہوتا ہے، کیس ہمارے ڈسمس ہو جاتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جناب برہمن صاحب کوئی گزر رہے ہیں، کوئی برہمن، کوئی نہیں پتہ کون ہے۔ آدھے گھنٹے، 15 منٹ، 10 منٹ کے لیے جناب روٹ لگ گئے، راستے ہی بند ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو الاؤنسز والی بات، یہ جو کل پرسوں انہوں نے بل پاس کیا ہے، اور اس سرکمسٹانسز میں جب 350 یا 400 کے قریب آپ کے بچے وہ شہید ہو گئے ہیں، غربت سے تنگ آ کر کے وہاں سمندر میں لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہیں، اور آج ان حالات میں ہم اپنی مراعات کا سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے عوامی ویلفیئر کی سب سے بڑا اپر ہاؤس، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر میں بات کروں، ماضی میں نہیں جاتا، کوئی ایک عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایک قانون سازی انہوں نے کی ہو سوائے اپنی ذات کے ترمیم کی۔ تو آپ کی پارٹی کے سینیٹرز نے بھی تو سپورٹ کیا اس کو؟ غلط کیا جس نے بھی کیا، ہم اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اپنے ذاتی حیثیت میں، ابھی مجھے پارٹی پالیسی کا نہیں پتا۔ اور سینیٹر مشتاق کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس نے وہاں کھڑے ہو کے شدید تنقید کی، اور ان کا مائک بند کر دیا گیا، ان کا مائک بند کر دیا۔ اور آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی، میرے 2 ریزولوشنز ہیں جب میں پچھلے سال صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، ایک فروری 2023 کی ہے، ایک پچھلے سال جس میں آپ نے کہا کہ یہ مراعات سب لوگوں کی واپس لی جائیں، سب کی واپس لی جائیں، ججز کی، جرنیلوں کی، پارلیمنٹیرینز کی، باہر کے دورے تمام بند ہونے چاہیے، باہر کا علاج بند ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ غریب آدمی جو 20-25 ہزار دیہڑی کماتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے، اس کو مل جاتے ہیں کہ اپنا پیٹرول اور بجلی کا خرچہ اپنی جیب سے کر سکتا ہے۔ تو یہ جو 100 کارڈ لینڈ کروزرز رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں، ان کے پاس اپنے گھر کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو باورچی بھی چاہیے، ان کو گارڈز بھی چاہیے۔